حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جس تے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضرن تے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنی بیوی دے نال ہم بستری کرن تو بعد دوبارہ وجنا چاہے تو وہ وضو کر کے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اپنی بیوی دے نال ہم بستری کر کے اور دوجی بار اگر ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو وضو کر کے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ فرماونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اگر ہکری ہم بستری کیتی ہے جمع کیتا ہے اس تو بعد اگر دوبارہ کرنا چاہتا ہے وہ غسل کرے۔ غسل دا فرمائیں دے، اگر غسل لازمی ہوندا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل دا ضرور فرمائیں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل دا نہیں فرمایا بلکہ وضو دا فرمایا ہے کہ او وضو کر گنن اور دوبارہ اپنی بیوی دے نال ہم بستری کر گنن۔ اس تو ثابت یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان تو کہ وضو کر گنے تا غسل واجب نہیں۔ اور ایویں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ اگر اپنی بیوی دے نال ہم بستری کرن تو بعد دوبارہ اگر ہم بستری کریں دے او دے واسطے اگر وضو نہ بھی کرے تا کوئی حرج نہیں، بغیر وضو تو بھی او دے نال دوبارہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ انہاں دا بھی یہی فرمانے اور تمام فقہا کرام دا مذہب ایو ہے کہ یعنی کہ اپنی بیوی دے نال ہم بستری کرن تو بعد دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں، مستحب ہے، اچھا طریقہ ہے اگر کر گنے، اگر نہ کرے تا ضروری نہیں، لازم نہیں جناب والا وہ غسل کرے۔ اور غسل بھی واجب نہیں، اور اگر جنبی حالت کے اندر انسان ہے کچھ لوگ آدھے میاں وہ سلام دا جواب نہیں دے سکتا، سلام دا جواب بھی دے سکتے۔ اور یہ حدیث پاک ہے سارے کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی پاک کٹھے ویندے پہن تو علی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جنبی حالت کے اندر ہاں کہ میں کوئی اجازت نہیں میں غسل کر گنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مومن دا جسم کہیں پلیت نہیں ہوتا، مومن دا جسم کہیں پلیت نہیں ہوتا۔ تو اس فرامین تو ثابت ہویا کہ سلام دا جواب دے سکتا ہے۔ غسل دی حالت دے اندر چند چیزاں منع ہیں، مسجد ونجنا، قرآن پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لاونا، نماز پڑھنا، یہ چند ایک چیزاں ہیں جنہاں کو احادیث دے اندر آئے اور فقہا کرام نے منع فرمائے یہ نہیں کر سکتا۔ اس تو علاوہ یعنی کہ غسل جنبی حالت دے اندر جناب علیہ السلام دا جواب ہی دے سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ آدھے کہ جنبی حالت دے اندر کھاونا پیونا کھا پی بھی سکتا ہے، بلکہ فقہ دا مسئلہ ہے کہ اگر اب انسان تو غسل واجب ہو گئے یا رات کو اپنی بیوی نال ہم بستری کیتی ہے یا ویسے غسل واجب ہو گئے اور ماہ رمضان دا مہینہ ہے جس وقت ان دی اکھ کھلی ہے تو ہن دے دے کہ ٹائم اتنا تھوڑا ہے، اگر میں کھانا غسل کرے نا تو کھانے دا ٹائم نہیں بچتا، میرے غسل کریں دے ٹائم ختم ہو ویسی میں کھانا نہ کھا سکسا، اس کے اندر جو نا وہ کوئی اجازت ہے پہلے وہ کھانا کھا گنے اس تو بعد غسل کر گنے۔ تو ثابت ہویا کہ جناب اللہ جنبی حالات کے اندر کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے، لیکن عادت نہ بنا گنے، اچھی بات نہیں، یہ عمل اچھا نہیں۔ رہی بات یعنی کہ ادھر مسئلے دی اور جناب اللہ وہی مسئلے اجازت ہے اگر مجبوراً کھا گتا ہے یا ویسے بھی کھا گتا ہے تو اس تو کوئی شرعی حد نہیں لگتی اور جناب اللہ گناہ گار نہیں تھیندا۔ بہتر طریقہ ہے کہ جنبی حالات دے نہ کھاوے پیوے، اگر کھا پی گھنے کوئی حرج کوئی نہیں، اندر تو کوئی گرفت کوئی